اور ایک آدمی ہوتا ہے جس کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے، یہ جہنمی ہوتا ہے۔ آسمان کے دروازے فرشتے اس کے لیے نہیں کھولتے، اس بدبخت کے لیے، اس جہنمی بدعتی مشرک کے لیے، یہودی، نصرانی، منافق، بے نمازی، بدکار، سود خور، حرام خور، رشوت خور، ایسے نالائق کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اللہ کا فرشتہ نیچے سے سوال کرے گا، الہی تیرے حکم سے اس کی روح تو میں نے قبض کر لیا، اب تیرا کیا آرڈر ہے؟ اللہ سوال کرے گا، اے میرے فرشتے، کیا کرتے کرتے یہ دنیا سے گزرا؟ کون سے اعمال میں تو نے اس کی روح قبض کیا؟ اللہ کو بہتر معلوم اس فرشتے سے کیا کرتے کرتے مرا۔ پھر بھی اللہ سوال کرے گا، فرشتہ جواب دے گا، اے میرے اللہ، جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے گیا تھا تو اچھا آدمی، نیک آدمی، نمازی آدمی، لیکن جب میں اس کی روح قبض کرنے گیا، الہی یہ شرابی بن چکا تھا، شراب خانے میں بیٹھے شراب پی رہا تھا، میں نے اس کی روح شراب خانے سے نکال لیا۔ الہی نوجوان تھا، اچھا تھا، سدھر گیا تھا، لیکن برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر برا ہو گیا، لڑکیوں کے ساتھ پارکوں میں بیٹھے زنا کر رہا تھا، زنا کے اڈے میں بیٹھے عورتوں سے زنا کر رہا تھا۔ الہی زنا کے اڈے سے اسے زنا کرنے کی حالت میں اس کی روح قبض کیا۔ اے اللہ، یہ بازار میں بیٹھے سودی لین دین کر رہا تھا، سود لے رہا تھا، دے رہا تھا، اے اللہ اس کی روح میں نے قبض کیا۔ اے اللہ یہ تو گورنمنٹ امپلائڈ تھا، گورنمنٹ جاب تھی اس کے پاس، لیکن کوئی بھی کام فری میں دستخط کر کے نہیں کرتا تھا، ٹیبل کے نیچے سے رشوت کھایا کرتا تھا، رشوت لے رہا تھا، رشوت دے رہا تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لیا۔ الہی یہ تمباکو کھانے کا عادی بن گیا تھا، یہ گھٹکے کھانے کا عادی بن گیا تھا، یہ بیڑی سگریٹ گانجا افیم کرنے کا عادی بن گیا تھا۔ الہی حرام چیزیں استعمال کر رہا تھا، روح قبض کر لیا۔ اے اللہ فلاں کا قتل کر رہا تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لیا، فلاں پہ جادو کر رہا تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لیا، یتیموں کا مال کھا رہا تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لیا۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے خاتمے کے بارے میں فرشتہ سنائے گا، برائیاں کرتے کرتے مرو گے، گناہ کرتے کرتے مرو گے، نماز چھوڑتے چھوڑتے مرو گے، سود کھاتے کھاتے مرو گے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اگر ہمارا خاتمہ ایسے کبیرہ گناہوں میں آ گیا، اللہ کی قسم اللہ کے پاس تمہاری کبھی نجات ممکن نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جیسے ہی اللہ سنے گا کہ میرا یہ بندہ دنیا سے گزرتے وقت سود میں ملوث تھا، زنا میں ملوث تھا، شراب میں ملوث تھا، رشوت میں ملوث تھا، بدعت میں ملوث تھا، شرک میں ملوث تھا، اللہ کہے گا اکتبو فی کتاب سجین، اس کی روح کو لے جا کر سجین جہنم کے کمرے میں پٹکنا اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا کیا؟ صرف اور صرف اس کے خاتمے والے اعمال کو دیکھ کر اللہ کیا کہ مرا کیسا، یہ اس کی موت کیسی آئی، اس کے خاتمے کو دیکھ کر اللہ یہ فیصلہ کیا۔ جے پور کے میرے بھائیوں، مسجد محمد اہل حدیث کے مصلیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنی موت کو نہ جانا ہے نہ دیکھا ہے۔ موت کا فرشتہ کبھی انویٹیشن کارڈ دے کر نہیں آتا، کسی کو انفارم کر کے نہیں آتا، کسی کو میسج کر کے نہیں آتا، دیکھ بھائی 8 دن بچے ہیں تیرے پاس، ابھی میں ملک الموت ہوں، اللہ نے تیرے روح قبض کرنے کا آرڈر دے دیا، 8 دن میں تیری روح قبض ہوگی، تیاری کر لے۔ فرشتہ انفارم کر کے نہیں آتا، اچانک آتا ہے فرشتہ، اچانک آتا ہے اور تم کو مہلت بھی نہیں دیتا۔ انسان اگر یہ کہے میں اپنی پراپرٹی اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی مہلت دے دو، مہلت نہیں دی جائے گی۔ انسان یہ کہے گا اے فرشتے تھوڑی دیر بیٹھ جا، میں وضو کر کے اللہ کے حضور توبہ کر لوں گا، 2 منٹ کی مہلت دے دے، فرشتہ مہلت نہیں دے گا۔ جب موت ہم نہیں جانتے تو بد اعمال ہماری زندگی میں کیوں رکے ہیں؟ جو شرک کرتے مرے گا مشرکوں میں اٹھایا جائے گا، جو بدعت کرتے مرے گا بدعتیوں میں جگایا جائے گا،
جو توحید کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے مرے گا، اللہ موحدین میں اسے جگائے گا۔ رمضان کے بعد بے عمل ہماری زندگی میں آ گیا، اگر وہی بے عمل کی زندگی گزارتے رہے، نماز کا اوقات چل رہا ہے مسجد میں، ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، چاڑی چغلی کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کا فرشتہ وہیں سے روح قبض کر لیا، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہم نے سوچا ہے رمضان کی نیکیاں ہمارے لیے کافی ہے، بہت کما لیا ہم نے رمضان میں، بہت جما لیا ہم رمضان میں۔ ارے کیا نیکیاں کرے جی، کیا نیکیاں کرے جی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی پوری نیکیاں کرنے والے، زندگی میں نیکیوں کا توشہ جمانے والے، مرنے کا وقت آیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، وہ کہتے ہیں میرے پاس نیکیوں کا توشہ چھوٹا ہے، آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نیکیاں میرے لیے ناکافی ہے، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ، جن کے سب سے زیادہ حدیثوں کے روایت کرنے والے راوی، اتنی زیادہ نیکیاں کر کے بھی اپنے نیکیوں کو حقیر سمجھ رہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص، موت کا عالم آ گیا ان کا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کون ہے یہ؟ فاتح مصر، مصر کو فتح کرنے والے، نبی علیہ السلام کے برگزیدہ صحابی رسول۔ خاتمہ آ گیا ان کا، ان کی روح قبض ہونے کا وقت آ گیا۔ ان کی زندگی کے آخری عالم میں اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کرتے ہیں، او میرے پیارے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، تمہارے باپ کے زندگی میں 3 ادوار دیکھے ہیں، 3 دور تمہارے باپ نے دیکھے ہیں۔ پہلا دور کفر کا دور، اگر میں اس زمانے میں مرتا اللہ مجھے جہنم میں ڈالتا، اللہ کا شکر ہے کفر کے زمانے میں اللہ نے مجھے موت نہیں دیا۔ میری زندگی کا دوسرا دور، نبی علیہ السلام آئے، ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، میں اسلام کو قبول کر لیا، نبی کی معیت میں کئی جنگوں میں جا کر کئی غزوات میں جنگیں لڑا۔ میری زندگی کا دوسرا دور بڑا سنہرا دور، کاش میں کسی جنگ میں نبی کی معیت میں جا کر شہید ہوتا، اپنے آپ کو جنت میں جانے کی امید کرتا، لیکن میری زندگی کا یہ دوسرا سنہرا دور بھی چلا گیا، نبی میری آنکھوں کے سامنے گزر گئے۔ نبی کے بعد کا دور میری زندگی کا تیسرا دور، فتنوں کا دور، جھگڑوں کا دور، فتنے فسادوں کا دور۔ اب اس دور میں تمہارے باپ کا انتقال ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بچوں، مجھے نہیں پتا اب تمہارے باپ کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ اللہ تمہارے باپ کو جنت دے گا، مجھے نہیں پتا تمہارے باپ کے ساتھ اللہ کیا کرے گا۔ اے میرے پیارے بچوں، اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے، مجھے امید ہے میں تھوڑی دیر میں گزر جاؤں گا، اگر تمہارا باپ مر جائے، تمہارے باپ کو لے جانا، غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان میں لے جا کر دفن کرنا۔ اور اے پیارے بچوں، مجھے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد میری قبر پر کھڑے ہو کر میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اتنی دیر دعائیں کرنا، اتنی دیر دعائیں کرنا، جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے، اسے نیچے لٹا کے، اسے ذبح کر کے، اس کی چمڑی اتار کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار لگتا ہے، اے میرے پیارے بچوں، تمہارے باپ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک تم میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں کرنا۔ کون بول رہے ہیں؟ صحابی رسول بول رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ارے ہمارے پاس ہوا کتنے نیکیاں ہیں جی، جو اس قدر بے پرواہ ہو گئے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، سچ بولنے والے مومن جا کر جھوٹ بولنے والے منافق ہم لوگ بن گئے۔ ارے کیا کر رہے ہیں جی ہم لوگ؟ اللہ نہ کرے اگر ایسی حالت میں ہماری موت آ گئی تو اللہ کے پاس حساب، جھوٹوں میں ہماری لیسٹ کو اللہ اٹھائے گا۔ سچ بولتے مرو گے سچوں میں جگائے گا، جھوٹ بولتے مرو گے اللہ جھوٹوں میں جگائے گا۔ داڑھی رکھتے ہوئے مرو گے اللہ مومنوں میں جگائے گا، داڑھی منڈاتے ہوئے مرو گے یہود و نصرانیوں میں اللہ جگائے گا۔ تمہارا عمل جیسا رہے گا اللہ تمہارا حساب ویسا شروع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 99 درجے رحمت قیامت کے دن اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ ایک درجہ رحم، ایک درجہ رحم جسے پوری دنیا میں اللہ بانٹ دیا،
آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مخلوق، صرف انسان جنات نہیں، چرندے پرندے کیڑے مکوڑے تتلیاں مچھلیاں، یہ سارے جانور، ایک جانور اپنے بچھڑے پہ، ایک جانور اپنے بچھڑے پہ، ایک پرندہ اپنے چوزے پہ، ایک ماں اپنے بچے پہ، ایک بھائی اپنے بھائی پہ، ایک بہن اپنے بہن پہ، ایک ماں اپنے بچے پہ، ایک باپ اپنے بیٹے پہ، ایک دادا اپنے پوتے پہ، ایک نانا اپنے نواسے پہ، ایک چاچا اپنے بھتیجے پہ، ایک چرندہ اپنے پرندے پہ۔ ساری دنیا جو رحم کھاتی ہے، جو محبت کی شفقت دکھاتی ہے، یہ دنیا کی ساری رحمتیں ایک طرف، ایک درجہ رحم ہے، ایسے 99 درجہ رحمتیں اللہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، وہ رحمان ہے دنیا کا، رحیم ہے آخرت کا، اتنا معاف کرے گا، اتنا معاف کرے گا، تمہارے سارے گناہ بخشنے کے لیے اللہ تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ذات میں کسی کو کفر نہ کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ابن آدم، حدیث قدسی میں اللہ بیان کرتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ او میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، جب بھی تو مجھ پر بھروسہ رکھ کے پکارے گا، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ میں نے تجھے کیوں معاف کر دیا۔ دوسری بار اللہ کہتا ہے وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین پر رکھتے ہوئے جماتے جائیں، زمین سے لے کر آسمان کو چھونے کے برابر بھی تیرے گناہ ہو جائیں، ثم استغفرتنی، اس کے بعد بھی اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے، لغفرت لک، تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تیسری بار ہمارا رب غفور الرحیم ہم سے کہتا ہے وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بخراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ بھی کر کے آ جائے، زمین بھر کے برائیاں کر کے بھی آ جائے، لا اشرک بی شیئا، شرط یہ ہے میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میرے بندے اپنی ساری رحمتیں لے کر میں قیامت کے دن تجھ سے ملاقات کروں گا، بشرطے ہے میری ذات میں شرک نہ کر۔ آج ہم لوگ جان بوجھ کر کفر کے کام کر رہے ہیں، شرک کے کام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ سوچ کر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے خبیث اعمال کرتے کرتے اگر تم دنیا سے گزر گئے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ حسن خاتمہ کے اللہ سے ہمیشہ بھیک مانگی ہے۔ ہم دنیا میں جیسی زندگی گزارے وہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ہمارا خاتمہ جیسا ہوگا اسی پر اللہ ہمارا حساب شروع کرے گا۔ نبی کے سامنے اس عورت کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے مدینے میں، بڑی نمازی ہے، بڑی تلاوت گزار ہے، بڑی صدقہ کرنے والی ہے، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، وہ بلی میاؤں میاؤں کرتے کرتے بھوکی پیاسی تڑپنے لگی، اس عورت نے اسے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اس بے زبان جانور کو تڑپا تڑپا کر اس نے مار دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ کتنی بھی نمازی رہے، کتنی بھی عبادت گزار رہے، اس کی عبادت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ ارے کیا فائدہ ہوا جی، اتنی عبادت گزار، قرآن پڑھنے والی، صدقہ دینے والی، نمازیں پڑھنے والی، لیکن موت آنے سے پہلے ایک بے زبان جانور بلی کی جان اس نے لے لیا، اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں پٹک دیا۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جنت میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو جنتی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اللہ اسے کس عمل کی بنیاد پر یہاں لے کر آیا؟ میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل نے بتایا یہ وہ آدمی ہے جو ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک کانٹے دار ٹہنی آڑا آئی تھی، کانٹے دار ٹہنی آڑا آئی تھی جو آنے جانے والے مسافروں کو تکلیف دے رہی تھی۔
سارے مسافر اس کانٹے دار ٹہنی کو اٹھاتے، سر جھکا کر نکل جاتے، کانٹے دار ٹہنی ہٹاتے، سر جھکا کے نکل جاتے۔ یہ آدمی آیا، یہ اگر چاہتا اس کانٹے دار ٹہنی کو ہٹاتا، یہ بھی سر جھکا کے نکل جاتا، اس کا راستہ کٹ جاتا، لیکن اس نے اپنا نہیں سوچا، اپنے آنے والے پیچھے بھائیوں کا سوچا، مسافروں کا سوچا۔ یہ کانٹے دار ٹہنی آنے والے تمام بھائیوں کو تکلیف دے رہی ہے، اس نے صرف اور صرف اس کانٹے دار ٹہنی کو کاٹ کر اس راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ اسی عمل کو اللہ اتنا پسند کیا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا، اسے جنت میں داخل کیا۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے میرے بھائیوں، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے، نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑیے اور گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کیجیے۔ ہر چھوٹے گناہ کبیرہ گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کرتے کرتے کبیرہ گناہوں کا عادی بن جائے گا، اور صغیرہ گناہ وہ ہے جسے اگر تم توبہ نہ بھی کرو اللہ معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ گناہ وہ ہے جسے جب تک تم سچے دل سے معافی نہیں مانگو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 5 نمازیں اپنے درمیانی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، سبحان الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ جو تم پڑھتے ہو نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ رہے اللہ تب بھی اس کے گناہ معاف کرے گا، اس تسبیح کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے۔ لیکن اس خوش فہمی میں مت رہنا جو چاہے گناہ کرے تسبیح پڑھے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تسبیح، یہ نماز، یہ جمعہ، یہ رمضان، یہ عمرہ، تمام کے تمام صرف اور صرف تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔ کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، جے پور کے میرے بھائیوں، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو ہمیشہ نیکیوں پہ گامزن رکھو، نیک اعمال کرنے میں زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ملک الموت کب آ جائے، کب تمہاری روح قبض کرے۔ اگر نیک اعمال کرتے کرتے دنیا سے گزرو گے اللہ کے پاس تمہارا انجام بڑا بہترین ہوگا، اگر گناہ کرتے کرتے دنیا سے گزرو گے اللہ کے پاس تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔